الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ہے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 40. إِلَّا تَنْصُرُوهُ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ کہ اللہ اس کی مدد کر چکا ہے. تو یہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ جو ہے یہ ہے جزا معذوف اور اس کی حذفیت پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے فقد نصرہ اللہ. یہ فعل آتا ہے جزا کا آتا ہے. تو پہلے میں آپ کے سامنے جزا کا معنی پیش کرتا ہوں کہ جزا کا اصل معنی کیا ہے. جزا کا یہ معنی ہے کہ اگر تم میرے گھر آگے تو میں کھانا کھلاؤں گا, اگر تم کو شوق ہے تو پھر میں ماروں گا, کسی چیز پہ کوئی شرط لگی تو ادھر فقد نصرہ اللہ قد جو آتا ہے صرف ماضی قریب کے لیے آتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کر چکا ہے. تو اللہ تنصروہ یہ حال ہے اور فقد نصرہ اللہ یہ ماضی ہے. تو ماضی حال کی جزا نہیں بن سکتی. تو پھر جزا کیا بنے گی کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے اس وجہ سے کہ اللہ اس کی مدد کر چکا ہے. تو یہ 13ویں سال نبوت کا واقعہ تھا. تو یہ اصل کب ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ کہ جب ان کافروں نے اس کو نکالا, کفار مکہ نے ایسا ماحول بنا دیا تھا حضور کے لیے کہ ادھر مکہ شریف میں رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا. تو ثانی اثنین دو میں سے جب دوسرا تھا تو دوسرا کون تھا ادھر؟ حضرت صدیق اکبر. تو جب دو ہوتے ہیں جو
پہلا ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، جو دوسرا ہوتا ہے اس کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور دوسرے نمبر پر ہو، صدیق اکبر پہلے پر ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلا ہے صدیق اکبر ہے نا ادھر، کہ حضور کو دوسرا کہا گیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل بانی صدیق اکبر ہے. اس نے اس موقع پر ذمہ داری قبول کی، وہ صدیق اکبر ہے. اور ان کے کہنے پر جو بھی وہ کہتے تھے حضور کرتے جا رہے تھے. تو یہ غار ثور ہے. غار ثور 1 گھنٹے کے فاصلے میں ہے دائیں طرف مکہ شریف سے. تو يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نبی پاک نے فرمایا اپنے صحابی کو. اس موقع پر امام عبداللہ نصری نے تفسیر مدارک جلد نمبر اول صفحہ 623 پر لکھتے ہیں من انکر صحبت ابی بکر فقط کفر بانکارہ بکلام اللہ. جو بھی حضرت صدیق اکبر کی صحابیت یا صحبت کا انکار کر جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، کہ وہ نص کتاب اللہ کے انکار کر رہا ہے. اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لفظ ان کو بتانے کے لیے کہ صدیق اکبر صحابی کا ہے قرآن میں. وہ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے اکیلے ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. جو اس کا انکار بن جائے وہ کافر ہو جاتا ہے. دیکھیں حضور نے کیا کہا. اللہ نے روایت کی ہے کہ میرے نبی نے کہا لا تحزن، کہ تم غم نہ کھاؤ. تو غم اور خوف میں فرق کیا گیا ہے کہ جو آج آپ کے سامنے مفتی جلیل صاحب نے پیش کی ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ادھر خوف اور غم میں فرق کیا گیا ہے. تو اصل میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے وہ خوف اور غم میں؟ اصل میں خوف جو ہوتا ہے وہ اپنی جان کا ہوتا ہے، لیکن جو غم ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی جان کا ہوتا ہے. جو معلوم ہوتا ہے تم غم نہ کھاؤ. تو معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کو اس موقع پر اپنی جان کا نہیں تھا، لیکن نبی پاک تھا کہ میرے نبی کو کچھ نہ ہوگا. تو میں کہا ان اللہ معنا، یہ جملہ مستانفہ علم معانی میں کہ اور یہ ہر ہمیشہ سوال مقدر کے جواب کے لیے آتا ہے. تو ادھر سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ تم غم نہ کھاؤ. تو یہ موقع ہے غم کھانے کا. تو غم کیوں نہ کھائیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انجیل کے مطابق 20 لاکھ لوگ تھے، لیکن ہمارے محققین کی تحقیق ہے کہ 10 لاکھ تھے. لیکن 20 لاکھوں یا 10 لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. تو ان کو پتہ تھا کہ ان میں بگڑے لوگ ہیں، قارون جیسے لوگ ہیں، اس میں بگڑے عجیب سے لوگ. تو ان کے بارے میں کہنا کہ اللہ کے ساتھ یہ غلط ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے ساتھ، انہوں نے کہا ان معی یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو معلوم ہوتا ہے اس موقع پر رسول نے فرمایا ان اللہ معنا. معلوم ہوا ادھر صدیق اکبر سچا اور پکا بندہ، اس وجہ سے
لا تحزن اندر جا کے کہا غار میں، تو پھر سوال تھا اندر کیسے گئے؟ دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت ایسی ہے کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق اندر چلے گئے تھے، تو اندر جا کے اللہ نے حکم دیا مکری کو کہ وہ اپنا جالا تھانے. تو ایک دوسری، اور پھر کبوتری کو حکم دیا کہ اپنے انڈے ادھر دو. تو دوسری روایت میں ایسا آتا ہے کہ جب حضرت نبی پاک اور حضرت ابوبکر صدیق ادھر پہنچے تو جالا بھی موجود تھا اور انڈے بھی موجود تھے. تو سوال ہے کہ پار کیسے چلے گئے؟ اصل میں حضور کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت بشری اور ایک حالت روحانی حالت. تو جس وقت بھی جو بھی اختیار کرنا چاہے حضور کر سکتے ہیں. تو اس موقع پر حضور نے اپنی نورانی حالت اختیار کر کے وہ پار کر گئے اور اندر چلے گئے. تو پھر سوال آتا ہے کہ صدیق اکبر کیسے اندر چلے گئے؟ اصل میں حضور کی صحبت اور ساتھ ہونے کی وجہ سے ان پر بھی فیضان ہوا اور وہ بھی پار کر گئے اسی طرح. پھر اندر جا کے حضور نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو وہ غار میں 3 دنوں کے لیے رہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر جو حضرت زبیر بن العوام کی اہلیہ محترمہ تھی، وہ آگے نہ 2 پٹکیوں میں کھانا باندھ کے نہ لے کے آتی رہی اور ساتھ ایک ڈڈیا لے کے آتی رہی اپنے قدموں کو نشانوں کو مٹانے کے لیے. تو حضور نے محبت سے ان کا نام رکھ دیا 2 پٹکوں والی. اور پھر اس ساتھ ایک حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فحیرہ، وہ آگے دودھ پلاتے رہے نبی پاک کو حضرت ابوبکر صدیق کو. پھر سوال آتا ہے کہ حضور کی آگ کدھر تھی اس موقع پر؟ اصل میں کفار مکہ جو تھے وہ جانتے تھے کہ حضور جیسا ایماندار کوئی شخص ہے ہی نہیں، لیکن وہ مانتے نہیں تھے کہ اتنا بغض تھا حضور کے ساتھ، لیکن جانتے تھے. اسی وجہ سے وہ اپنی امانتیں بھی حضور کے پاس چھوڑتے تھے. تو کسی کو ادھر رہنے کی ضرورت تھی کہ وہ وقت پر وہ ان کی حفاظت بھی کرے کہ کوئی چوری نہ کر جائے اور وقت پر وہ واپس بھی کر دے. تو اس موقع پر حضور نے کہا کہ یا یہ ادائیگی میں کر سکتا ہوں یا علی کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے حضرت علی ادھر رہ گئے اور کھلے آسمان کے نیچے آرام سے سو گئے. جس کو موت قبول ہوتی ہے وہی اس طرح کرتا ہے. جس بستر پر ساری دنیا جانتی ہو حضور اس جگہ پر لیٹتے ہیں، کوئی فکر نہیں کہ کفار مکہ آ کے مجھے قتل کر دے گی، آرام سے کھلے آسمان کے نیچے آرام سے سو. لیکن اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی موت کے منہ میں واقعہ ہوا کہ غار کے اندر ابینڈن جگہ تھی. انہوں نے سوچا کہ میں دیکھ کے آتا ہوں ادھر کیا ہے. تو ادھر سوراخ دیکھے تو اپنے پگڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا تو ان سوراخوں کو بند کیا. تو ایک سوراخ رہتا تھا لیکن کمرہ ختم ہو گیا تھا. تو پھر انہوں نے نا اپنا پاؤں ادھر رکھ، ان کے پاؤں کا انگوٹھا ادھر رکھ دیا بند کرنے کے لیے، اور حضور ان کی ران پر سر رکھ کے نہ سو گئے. تو ایک سانپ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ نبی پاک آئیں گے. تو وہ ادھر غار میں انتظار کرتا رہا. تو ادھر اس نے نا اپنا سر جا کے نا ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پر جا کے اس طرح بتانے کے لیے مارا کہ میں بتانے کے لیے کہ میں سانپ ہوں، میرے منہ میں زہر ہے، میرے پاس موت ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تمہارے پاس زہر ہے، اس کے اینٹی ڈوٹ میرے پاس ہے. تمہارے پاس موت ہے، میرے پاس حیات ہے. تمہارے پاس موت ہے، میرے پاس حیات ہے. تمہارے پاس زحمت ہے، میرے پاس. تو ادھر دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی پاک کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ سانپ ہے، میں جلدی سے جگاؤں کہ پھر مجھے کاٹ جائے گا، پھر میں مر جاؤں گا. لیکن دیکھیں محبت کتنی تھی کہ اس سانپ نے نا وہ اس کو یہ ہوا تو انہوں نے جگایا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں مر بھی جاؤں لیکن میں نے اپنے محبوب کی نیند خراب نہیں. تو یہ اتنی محبت تھی حضور کے ساتھ. تو یہ ان کی شان صحابیت ہے اور اتنی محبت تھی حضور کے ساتھ کہ ان کی شان صحابیت ایسی ہے کہ 1,24,000 میں سے
ایک ہی ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو اس کا انکار کر جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور ان کی صحابیت اور صحبت کا انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں اپنے طور سے نہیں بات کر رہا، کتابوں نے بھی یہی لکھا ہے، میں آپ کے سامنے والا، اور یہ اپنی محبت کی حضور کے ساتھ وما علینا الا البلاغ۔